अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोही है 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ दुआ है कि आपका एक खूबसूरत अंदाज से हो। आज जैसा कि जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें, बरकतें नाजिल हों। मुल्तान के मौसम की बात करें तो हम 2 दिन से एक बात कर रहे हैं कि मुल्तान का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है, सुहाना मौसम है, बाहर की एक खूबसूरत आमद है। और पहले जो मुल्तान में हम एक सर्दी देख रहे थे, अब बारिश के बाद जो सिलसिला हुआ है तो टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो गया और इस मौसम को हम सब तो एंजॉय कर रहे हैं और आप भी इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि हम देखते हैं कि मुल्तान में इस तरह के मौसम के लम्हात कम ही आते हैं। और वैसे मुल्तान जिस तरह मशहूर है गर्मी के हवाले से, सुबह जब मैं घर ऑफिस के लिए निकला तो मुझे भी मौसम देखकर एक खुशी का एहसास हुआ कि शुक्र है मुल्तान में 1-2 रोज़ से एक ऐसा मौसम चला है जिसको देखकर दिल भी खुश हो जाता है, मिजाज भी अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ इस तरह के लम्हात के लिए हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और हम दोस्तों में भी अक्सर डिस्कस करते थे कि यार कब बादलों वाला मौसम हो, ठंडी हवा चल रही हो, हल्की बारिश हो, तो यकीनन इन सारे लम्हात को यादगार बनाया जा सकता है अगर आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। तो ये तो बातें हो गई। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, अपने मेहमानों से बात करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, तो हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं अलिशबा आसिफ। उनसे आज बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ के हवाले से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से उनसे बात करेंगे, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि ख़वातीन के राइट्स के हवाले से कितना काम हो रहा है। तो जिस तरह मार्च का महीना है तो 8 मार्च को वैसे भी ख़वातीन का आलमी दिन होता है, तो उस हवाले से तकरीबात भी जारी हैं। तो ज़रा हम अलिशबा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को देख रही हैं और साउथ पंजाब में कितना काम हो रहा है। अलिशबा, आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सदर हैं पासबान रक्षा यूनियन के परवेज़ बोदला साहब। जिस तरह LPG कीमत में इजाफा हुआ, जिस तरह महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और कल फिर हमने डॉलर को देखा कि वो फिर उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हुआ, आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है, आम आदमी के हालात क्या हैं, आम आदमी के बारे में कहीं पर कुछ सोचा जा रहा है या बस बयानबाजी जारी है हुकूमती हलकों में, इन सारे अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। बोदले साहब, आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कैसे जा रहे हैं आजकल मुल्तान के मौसम के हवाले से पहले डिस्कस कर लेते हैं सुबह सुबह। मुल्तान का मौसम बहुत प्यारा है, 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो गया है, लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और हम खुद एंजॉय कर रहे हैं। यकीन से एंजॉय करना चाहिए। अलिशबा, आप क्या कहेंगी, कैसा लगता है मौसम? क्योंकि मुल्तान में अभी 3 दिन पहले ऐसे लग रहा था गर्मी आ गई है, तो एकदम से मौसम चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है अच्छा लग रहा है। शाम को दिल भी करता है कहीं बंदा आउटिंग करना चले जाए, वरना ऐसे लग रहा था बस अब गर्मी आ गई है। आउटिंग जो हम सुबह शाम करते रहते हैं क्योंकि हम आफ्टर ड्यूटी रिपोर्टिंग में तो लाजमी बात है, फिर ऑफिस में तो नहीं बैठना होता, तो फील्ड में जाना होता है। तो आउटिंग फिर आप किसी तफरीही मकामात पे गई या बस घूमना फिरना? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ तो होता रहता है। फैमिली के साथ रात को जाना, जाके बाहर डिनर कर लेना मामा के साथ। तो आज का भी कोई प्लान है, क्योंकि आज फ्राइडे है और आज भी मुल्तान का मौसम ऐसे ही है? हाँ, बस आज मैं सोच रही हूँ आफ्टर शो में आपके साथ लंच करने जाऊँ। क्या खूबसूरत अलिशबा ने सुबह सुबह ऑफर करा दी है, कोई बात हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम बात आते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। जिस तरह पहले हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में टीचर्स को किन मुश्किलात का सामने, हमारे स्टूडेंट्स के भी शिकवे रहते हैं, टीचर्स के भी शिकवे रहते हैं, पूरी कम्युनिटी का कोई ना कहीं शिकवा रहता है। टीचर्स को किन मुश्किलात का सामना है? क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वो वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा अफराद काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी डिपार्टमेंट में ही आएंगी अगर इन्हें सही तरह मैनेज नहीं किया जाएगा। आजकल जो असातिज़ा का शिकवा है वो ये शिकवा है कि आपने देखा होगा आए दिन नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स से तो लाजमी बात है उनमें उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि अब ये कल्चर डे करवाना है, अब ये करवाना है। कल भी मैं कवरेज के लिए गई तो एक टीचर मुझे
مجھے ملی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بچوں کے ایگزامس کی جو تیاری ہے وہ آپ نے اتنی اچھی کروانی ہے کہ بچوں کی پرسنٹیج اچھی آئی، مگر آئے دن کبھی کلر ڈے بنایا جا رہا ہے، ایک دم گورنمنٹ نے ایک دم ہی ساری چیزیں اناؤنس کر دی ہیں جس کی وجہ سے ہماری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو پڑھائی کا حصہ ہے نا، اگر بچے کو کلچر کا پڑھائی پتا کا ہوگا، حصہ ہے پر اپنی ایک دم ثقافت کا پریکٹس پتا کروائی ہوگا۔ جا رہی ہے، گورنمنٹ اسکول میں ایک دم ہی پریکٹس کروانا اسٹارٹ کر دی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے نہیں ہوتی تھی یہ چیزیں۔ وہ اس لیے شاید ہو رہا ہے کہ ہمارے ٹیچرز پہلے اس کے عادی نہیں تھے۔ ٹیچرز کی اتنی گرومنگ نہیں تھی، ٹیچرز کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا۔ اب ٹیچرز کا شکوہ یہ ہے کہ اب ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ بچوں کی جو پرسنٹیج ہے ریزلٹ کی وہ بھی اچھی آئی، اور کہتا ہے ساری ایکٹیویٹیز میں بچے پارٹیسپیٹ ویسے سرکاری ہمارے ٹیچرز کافی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے استاذہ ہیں، لیکن ہر کسی کا شکوہ بھی رہتا ہے کہ ہمارے کتنے سرکاری سکولز کے بچوں نے بورڈ میں ٹاپ کیا، کتنوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، پورے شہر کے سامنے نتائج ہیں، تو میرے خیال میں ان ایونٹ سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایونٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے، مگر اساتذہ کے شکوہ کہ انہیں ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے، تو ان نہیں، یا تو یہ ہونا کہ ہمارے سرکاری سکولز کے بچے پہلی پوزیشن لے رہے ہوں تو ہمیں ڈر ہو کہ اس بار ہماری پوزیشن نہیں آئے گی، اور جب بھی نتائج آتے ہیں تو اس وقت تو پھر آخری نمبروں میں ہوتے ہیں۔ سرکاری اچھا کل اس ٹاپک پہ میری ڈسکشن ہو رہی تھی ایک پرنسپل سے، تو پرنسپل کہہ رہے تھے جو ہمارے اچھے بچے ہوتے ہیں، جیسے ہم شکوا کرتے ہیں کہ کالجز کی پوزیشن نہیں آئے، گورنمنٹ کالجز کی، وہ کہتے ہیں جو ہمارے اچھے بچے ہوتے ہیں پوزیشنز لیتے ہیں 1000 سے ابو مارکس لیتے ہیں تو انہیں پرائیویٹ کالجز والے اسکالرشپ پہ بلا لیتے ہیں، ہمارے کالجز میں بچے آتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ہماری پرسنٹیج متاثر ہوتی ہے، ہمارے پاس صرف میڈیوکر بچہ آتا ہے یا وہ بچہ آتا ہے جس کو کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا، تو جو سارے اچھے بچے ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ کالجز میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ تو خیر ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے، جب تک ہم اپنے ادارے کو اون نہیں کریں گے، اس قابل نہیں کریں گے کہ والدین اس پہ اعتماد کریں، اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا پسند کریں، تو تبھی بچے آئیں گے نا، جب ہم وہاں پر کلاسز بھی پراپر نہیں ہوں، وہاں پر اس حوالے سے ڈسپلن کے بھی ایشوز ہوں، تو پھر لازمی بات ایشو اس طرح کے تو پرابلمز آئیں گے، پھر والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے ایسے اداروں میں جائیں پروموشن ہی نہیں کرتے، جیسے پرائیویٹ کالجز اپنے کالجز کی اپنے اسکیجول ٹیسٹ کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہم نے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ کالجز کرتے ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ایڈمیشن بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں، ایڈمیشن بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں، جس کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا پھر وہ ایڈمیشن لے لیتا ہے یا پھر پڑھائی۔ مین چیز پوزیشن لینا نہیں ہوتا، والدین بھی اس بات کو سمجھنے چاہ رہے ہیں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کو لوگ اب سمجھ رہے ہیں، پہلے تھا کہ نہیں بچہ پوزیشن لے لے تو وہ شاید پورے خاندان میں بھی نام بن جاتا ہے، اور اس کے فیوچر کے بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں والدین کہ اچھا بن جائے گا، لیکن مین چیز ہے کہ بچے کی تربیت بھی لازمی ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا لازمی ہے، جب تک تربیت نہیں ہوگی تب تک فائدہ نہیں ہے، تربیت میں صرف اخلاقی اصول نہیں ہے بلکہ باقی بھی چیزیں معاشرتی اصول بھی ہیں کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اخلاق کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، ملنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹر ہوتے ہیں تو ان پر بھی کام ہونا چاہیے۔ ہم آپ سے الشبہ مزید بھی ڈسکس کریں گے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مسائل ہیں۔ ہم ذرا آتے ہیں پرویز بودلہ صاحب کے پاس۔ پرویز صاحب، جس طرح صورتحال سامنے ہے، ایل پی جی ایک بار پھر مہنگی ہوئی ہے، پیٹرول 5 روپے سستا ہوا، ایل پی جی مہنگی ہو گئی، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ کل ڈالر جس طرح اس کی رفتار ہم نے دیکھی، تو پھر اس کا بوجھ پھر عوام پہ ڈالا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں، ایل پی جی کی صورت میں، تو آپ لوگوں کے جو آپ کی یونین ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں؟ وہ کس طرح کے مسائل فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی کہ منی بجٹ میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے، بلکہ ٹوٹل چیزیں مہنگی کی، جس میں جو زیادہ متاثر کرتی ہیں وہ بجلی، گیس اور پیٹرول، کیونکہ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر لمحہ ضرورت ہے، یہ تو آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایل پی جی اور مہنگی کر دی، جس میں رشکے والوں کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو نارمل تنخواہ والے لوگ ہیں، ان کو بھی مسئلہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایل پی جی مہنگی ہوگی تو رشکے والا کرایہ بڑھائے گا، جب کرایہ بڑھائے گا، جس کے 4 بچے پڑھتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کے بھی پیسے بڑھ جائیں گے، اور اس بیچارے کے لیے مشکلات پیدا ہوگی، کیونکہ اس کی تنخواہ تو وہی ہے، اور اس کا اگر 4 بچے ہیں 500 روپے بڑھ گیا تو وہ تو بجٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ ہاں، اس کی تو آمدن اتنی تھی، الٹا اخراجات بڑھ گئے۔ یہ ایک رشکے والا کے ساتھ ایک سفید پوش آدمی بھی پس گیا ہے مہنگائی میں۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اگر میرا خیال ہے کہ سروے کیا جائے تو رشکے ڈرائیوروں کے گھر کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں
کیونکہ سارا دن 12 گھنٹہ رسکے چلانے کے بعد 500 سے 700 600 روپے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں. اس میں تو پھر نہ گھی خریدا جا سکتا ہے، نہ آٹا خریدا جا سکتا ہے. اس میں تو میں ایک گھر میں گیا بلال بھائی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ماں کو کہہ رہا ہے میں نے پروٹھا کھانا ہے. رسکے ڈرائیور کے گھر گیا، مجھے کوئی کام تھا، تو وہ ماں بیچاری نا پانی کا چھٹکا لگا کے نا وہ آواز آئے بھی گھی کے اوپر ڈال دیا پروٹھا. تو اس طرح بچے کو وہ بلا رہی تھی. ہاں بلا رہی. تو یہ عالم ہے. اب گھی ہے تو سبزی نہیں ہے، سبزی ہے تو دودھ نہیں ہے. اب دیکھیں نا ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس نے دودھ تو پینا ہی پینا ہے. باقی رہ گئے ہم نے اپنے بچوں کی جو بنیادی چیزیں تھیں وہ بھی ان سے ہم ان کو محروم کر رہے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں. تعلیم تو بہت دور کی بات ہے غریب آدمی کے لیے. وہ تو سکول کو چھو بھی نہیں سکتا کہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہ دوسرے بچوں کو گھر میں ہی بیٹھے دیکھ کے خوش رہتا ہے، مما وہ یونیفارم پہن کے جا رہا ہے مجھے بھی چاہیے، لیکن وہ بیچارہ نہیں خرید سکتا. کہاں سے لائے؟ پرائیویٹ سکول کی فیس کہاں سے لائے؟ ملتان میں رکشا ڈرائیورز کی تعداد کی بات کریں تو کتنی تعداد ہے؟ تقریباً 70 سے 75 ہزار لوگ ہیں اگر جو اس سے منسلک ہیں. جی اب تو بڑے لکھے لڑکے چلا رہے ہیں، بیچاروں کو نوکری نہیں مل رہی، اینڈ پہ انہوں نے سی این جی رش کے لیے اور وہ چلا رہے ہیں. اور اس کی تعلیم پوچھو تو وہ جناب ایف اے بی اے اس طرح ایم اے بھی. تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی لوگ رکشا چلا رہے ہیں. چلے محنت مزدوری کرنی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی آمدن نہیں ہے. آمدن نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا اسی رشکے میں پڑھ کر وہی کرنل بنا ہے، وہی میجر بنا ہے، وہی ایس پی بنا ہے، وہی ڈی ایس پی بنا ہے. اب گاڑیاں آئی ہیں نا، پہلے بھی اسی رشکے میں اکثریت تعداد جو ہے نا اسی میں اسکول جاتی تھی لوگوں کی. تو رشکے والے کا بیچارے کا بہت برا حال ہے، نہ وہ بچے پڑھا سکتا ہے. کرائے کا مکان ہوتا ہے، تقریباً کرائے کے مکان ہے، تو وہ کبھی کرائے کا جھگڑا ہوتا ہے، ہمیں جا کے ان کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کبھی رشکے والے کا ٹھیکے کا جھگڑا شروع ہوتا ہے. اور اکثریت کی تو مسز ویسے میکے جن کے وہ لڑ پھیڑ کے گھر چلے. یقیناً یہ آج کل جو حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ معمول بن چکے ہیں. کیونکہ جب آپ بیسک ضروریات ہی اپنی فیملی کی پوری نہیں کر سکتے تو پھر ان دی اینڈ وہاں پر اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور میں خود بھی جب پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یار اب بس ہو گئی، اب ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں عوام کے، اب حکومت کچھ خیال کر لے. ڈالر جس طرح کل ہم نے مزید دیکھا اس میں اضافہ ہوا تو پھر اب اس کے اثرات عوام پہ آئیں گے. صبح میں خود جب آفس آ رہا تھا تو میں نے رستے میں جوس لیا، تو جب پہلے وہ مل رہا تھا مجھے 40 روپے کا، وہ 60 روپے کا، ایک دن 20 روپے کا اضافہ ہو گیا. تو یہ اس طرح تو پھر ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو لازمی بات ہے پھر ان دی اینڈ بوجھ تو عوام پہ آنا ہے کیوں، اور عوام کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے زیادہ اخراجات کو مینیج کرنے کے لیے بھی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ چیزوں کو مینیج کر سکے. اس کا حل پھر عوام یہ نکال رہی ہے کہ اپنی ضروریات کم سے کم کرتی جا رہی ہے. آپ ضروریات جو اس کا کھانے کا شیڈول ہے وہ بھی اب کم کرنا شروع کر دیں. 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم پہ آ گئے ہیں، 2 ٹائم والے 1 ٹائم پہ آ گئے. تو یہ حالات کوئی ہوا میں ہم باتیں نہیں کریں، یہ حقیقت پہ مبنی ہے. رشبہ آصف سکولز کے حوالے سے بات کرے تھے. ہمارے سکولز میں جو انفراسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں باؤنڈری والز ہیں سکول کی، ہمارے یہاں سکول میں جو بچوں کے لیے فرنیچر ہے اس کی کیا حالت ہے؟ دعوے تو بہت کیے گا کہ پڑھا لکھا پنجاب، اس طرح کے سلوگن بھی ہے، تو واقعی ہو رہا ہے؟ فرنیچر کی بات کی جائے تو آپ نے اگر پچھلے سال آپ کو یاد ہو جو 2022 تھا اس میں ایک اسکیم آئی تھی کہ ہم ہر اسکول کے جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ہے وہ اس کو رینیو کروائیں گے اور پینٹ کروائیں گے. اسپیشلی اگر کوئی فرنیچر ہے اس قابل نہیں ہے، ڈیسک وغیرہ پرانے ہو چکے ہیں ان بچوں کے. پر ہم نے دیکھا جو سٹی کے اسکولس تھے اس میں تو یہ سارا عمل کیا گیا، وہاں پہ وزٹس بھی ہوئے. پر جو صدر کے اسکول تھے ابھی بھی ان کے جو کچھ فرنیچر ہیں یا تو کلاسز میں پورے نہیں ہیں یا تو پورے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم ولایت آباد اسکول کی ہی بات کر لیں تو ولایت آباد اسکول میں کیونکہ وہ ایریا بڑا ہے اور بچیاں زیادہ ہیں، طالبات زیادہ ہیں، تو اگر ڈپارٹمنٹ کو میں نے 1-2 دفعہ خود بھی کہا کہ اسکول اتنا چھوٹا ہے، خبر بھی چلائی اور تعداد زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ بچیوں کو مینج کیسے کریں کیونکہ اس علاقے میں جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں آس پاس سے آ رہی ہیں تو آپ یا تو جگہ بڑی کر دیں یا کچھ ایسا سسٹم کریں. کنجسٹڈ جگہ ہے، کلاس رومز ہیں پر کیونکہ تعداد زیادہ ہے تو وہ بچیوں کو اکثر صحن میں بھی بٹھا کر جیسے ایگزامز وغیرہ ہوں گے تو باہر بٹھانا پڑتا ہے کیونکہ اور جو ان کی باؤنڈری والز کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ باہر واسا والوں کو شکایت کرتی ہیں اگر وہ جو پرنسپل ہے وہ کہتی ہیں ہمارے زمرے میں نہیں آتا.
स्कूल के बाहर ही बहुत ज्यादा गटर का कोई पाइपलाइन का मसला है जो कि हल नहीं होता है। वो तालबात का स्कूल है, वहीं से बच्चियां आती हैं, काफी ज्यादा जाती हैं। प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्कूल्स के बाहर, जो सीवरेज के मसाइल हम देखते हैं, सफाई के प्रॉब्लम देखते हैं, और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो हद की हुई है। स्कूल के बाहर कंटेनर रख देना है, फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर कंटेनर रख देना है। भाई ये क्या मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट करनी है तो उसमें यह है कि आप बेहतर अंदाज में वेस्ट को मैनेज करें। अब अवामी मकामात, अब साफ पानी जहां से भरने जाना है उसके साथ कंटेनर रख दिया, पूरे मोहल्ले का कचरा वहां पे आ जाएगा। स्कूल जहां पूरे शहर के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं वहां पे कंटेनर रख देना, पूरे मोहल्ले का कचरा वहां जमा करना है। तो हमारे यहाँ जो अफसरान बाला हैं उनके बाज़ औक़ात ऐसे रवैये, ऐसी पॉलिसियां देखने को मिलती हैं कि बंदा सुन के भी हैरान होता है कि पता नहीं किस अक्लमंद और किस दानिशवर ने ये सारा कुछ बनाया है। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है टुडेज वेदर। मुल्तान के मौसम की तो हम आज बात कर ही रहे हैं, तो हमारे साथ राना बिलाल मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या बताते हैं कि महकमा मौसमियात ने क्या कहा है। बिलाल बताइएगा आज मुल्तान का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर औलिया के मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। अगर अभी की बात की जाए तो आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और उसके साथ साथ हल्की हल्की ठंडी हवा का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर के वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह अगर रात के वक्त की बात की जाए तो रात के वक्त महकमा मौसमियात का कहना है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान भी है और नहीं भी हो सकती। और इसी तरह अगर बात की जाए कल रात के वक्त, तो कल के रात के वक्त जो हल्की हल्की बारिश हुई थी उससे आज मौसम खासा खुशगवार हो चुका है, जिससे बादल भी छाए हुए हैं और इसके साथ साथ ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 84% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान जो है महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्तान शहर बादलों की लपेट में रहने का इम्कान है। जी शुक्रिया बिलाल, काफ़ी दिनों बाद आपने भी मुल्तान के मौसम के हवाले से अच्छी खबर सुना दी, वरना हसन हमारे साथ होते हैं और हसन ने तो खैर चंद रोज़ पहले बताया था कि मुल्तान में मौसम अच्छा रहेगा। आज बिलाल ने भी बता दिया कि मौसम बेहतर। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और मैं शेख बली खुद ही बात कर रहा हूँ कराची से। जी शेख साहब, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल तो सर नहीं है लेकिन एक मैसेज है। जी जी, लोगों को अगर समझ आ जाए और समझ आ जाना चाहिए कि महंगाई के लिए, जैसा भी आपका टॉपिक चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि महंगाई के लिए अवाम ने जो है अपनी जो रोल जो है बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है और जिस तकलीफ में गुजार रहे हैं महंगाई के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, कि अवाम ने जो है अपने हिस्से का काम कर लिया। अब अशरफिया को ये चाहिए कि वो अपना रोल अदा करे, अपने अखराजात को कम करे। कि 10 लाख पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को मिल रही है, ये एक गरीब मुल्क का ये हाल है जो बिल्कुल जो है इतना परेशान अभी इस वक्त चल रहा है और उसके बावजूद इनकी अय्याशियाँ खत्म नहीं हो रही। अशराफियों के खर्चे तो ज्यादा हैं हमारे यहाँ। जी जी बिल्कुल, खुदा के लिए इस मुल्क में अब ऐसा ना करें, वरना बहुत अल्लाह का की तरफ से क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट क्या होगा इस तरीके से अवाम का जो हाल हो रहा है यहाँ पर। और यकीन जाने मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल भरवाने के बाद अगर 20-25 किलोमीटर की दूरी के बाद जब हम वापसी आते हैं तो पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही, 30 किलोमीटर की दूरी पर 1 लीटर पेट्रोल बिल्कुल ऐसी है। कितना, अगर 300 रुपए का अगर एक पेट्रोल भर रहा है तो रोज का तो पेट्रोल का 1000 रुपया खर्चा आ गया, और किसी की अगर 30,000 रुपये तनख्वाह है तो पेट्रोल में ही इतना चला जाता है मामला। हाँ बिल्कुल, तो क्या बचाएगा, क्या खाएगा, इतनी महंगाई है। खुदा के लिए ऐसा ना करें और इस मुल्क को जो है जो अशरफियाँ हैं इनको चाहिए कि अपने अखराजात कम करें। शुक्रिया शेख साहब आपका, हमने आपका मौक़िफ़ आया। यकीनन हर आम आदमी यही आप मुतालबा कर रहे हैं कि आम आदमी कितने खर्चे मजीद कितने टैक्स बर्दाश्त करे। हुकूमत ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर
عوام کی جیبیں خالی کر لی، 18% پہ GST پہنچا دی، لگژری آئٹم پر 25% لگا دی، شرف سود بھی کل 3% بڑھا دی گئی. تو پھر اس میں سارا کچھ تو عام آدمی فیس کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اشرافیہ نے کیا قربانی دی ہے اس ملک میں. تو اب لوگ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی اپنی طرف بھی کچھ توجہ دیں. اب وزیر اعظم نے اعلان تو کیا کہ ہم اب اخراجات نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی صورتحال جوں کہ توں ہے. بزرگ صاحب، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ عام آدمی اتنے اس حالت میں، اور جب ہمارے یہاں پروٹوکول لگتے ہیں اور اشرافیہ جب کنوائی کے ساتھ گزر رہی ہوتی تو عام آدمی کیا فیل کرتا ہے اس وقت؟ میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں کپڑے بیچ دوں گا. کپڑے نہ بیچے، تمام MNA سے 1 ارب روپے کا چندہ لے لے اور اس کو اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دے. ہمارے MNAs تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. الیکشن اگر ہر دوسرے مہینے ہو تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کروڑوں روپے آ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ اپنا پاکستان کے لیے قربانی نہیں دے سکتے. اتنے بڑے ہمارے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، صبح شام خدمت میں مصروف ہیں. آپ کی بودلے صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر کی بیانات دیکھیں، سب کے بیانات عوام کی فکر کے لیے. ان کو فکر تب پتہ لگے گا کہ ایک دن کھانے کے بغیر گزاریں، ایک دن عام پانی پئیں اور ایک دن ذرا پبلک میں بیٹھ کے دیکھیں. پھر ان کو پتہ لگے گا اصل صورتحال کیا ہے. بڑی دعوے کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ فاروق کے دور کا ہم یہ کر دیں گے. وہ تو بس استغفار، یہ تو ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. وہ تو رات کو سوتے ہی نہیں تھے. وہ تو رات میں اپنا سروے کرتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کے کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑی پرانڈوں سے نکلتے. اب یہ دیکھیں گے ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے گیس کے اوپر کنٹرول کرنے کی بجائے دکانداروں کو 5-5 ہزار روپے پچھلے دنوں میں، یہ 2-3 دن پہلے فائن شروع کر دیے. بھائی 278 روپے اوبرا کا ریٹ ہے. جب 278 اوبرا کا ریٹ ہے تو جب فیکٹری سے نکلے گی تو دکاندار نے 10 روپے کلو کے پیچھے تو کمانا ہے نا. بھائی دکانداروں کو پکڑ رہے ہو، بڑے مگرمچھوں کو پکڑو. اب جس کی 30,000 روپیہ تنخواہ ہے وہ فروٹ نہیں لے سکتا. نہیں، فروٹ تو اب لگژری آئٹم میں آ گیا آج کل. وہ دیکھ سکتا ہے، صرف دیکھ کے ریٹ پتہ کر سکتا ہے. آپ یقین کریں جب محلے میں کوئی غریب آدمی رہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے بچے صبح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسکول جانا ہے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. یقیناً عام آدمی ان حالات کو فیس کر رہا ہے اور ہماری اشرافیہ ان حالات کو شاید انجوائے تو نہیں کر رہی، لیکن ان حالات میں عوام کے ساتھ بھی نہیں ہے کیونکہ عوام بہت پریشان ہے اور اشرافیہ ابھی بھی اپنے پروٹوکول اور سارا کچھ انجوائے کر رہی ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی جو معاشرتی مسائل ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں. ہم ذرا واپس آئیں گے الشبہ آصف کے پاس اور ان سے ذرا جانیں گے کہ مزید ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. الشبہ، جس طرح ہم نے بات کی کہ سکولز میں بچوں کے لیے نئے کورس متعارف کرائے جا رہے ہیں، ان کو انوائرمنٹ سکول کا بہتر بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے. اسکول میں جو باؤنڈری وارز کے بھی ہم نے بات کی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کے باہر ویسٹ، اسکولوں کے باہر سیویج کے مسائل. تو پھر بچے جب اسکول آتے ہیں تو انہیں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو والدین کیا شکوہ کرتے ہیں؟ کیونکہ پہلے ہی لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں، پھر اس حوالے سے بھی فکر مند رہتے ہیں. ہاں، والدین خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایشوز ہوتے ہیں جتنے بھی سیوریج کے ایشو گورنمنٹ سکولز کے باہر. اور اس کا یہ مین مسئلہ کیا ہوتا ہے، یا تو واسطہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے، وہ جو باکسز بنائے ہوئے ہیں وہ اسکول کے باہر لگانے کا آج تک لاجک سمجھ نہیں آئی کہ وہیں سے بچے باہر آ رہے ہیں وہیں پہ آپ لگا رہے ہیں. اب پیرنٹس جو ہیں اسکول کمپلین کرتے ہیں، اسکول ویسٹ مینجمنٹ کو اگر کمپلین بھی کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ولایت آباد کا ایشو ہے، مگر وہ ان کی پرنسپل کہتی ہے میں نے انہیں ریٹن بھی لکھ کر دے دیا، تو وہ محکمہ کہتا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ویسٹ مینجمنٹ والے بعض کا یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی اور گلی محلے میں کنٹینر رکھیں تو لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری گلی میں بدبو آ جائے گی. سرکاری اسکول ہوتا ہے وہاں تو کوئی اون اس کو کرتا نہیں ہے، تو پھر وہاں ہم رکھ دیتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ کمپلینٹ ہمیں نہیں آتی، ہمیں آسانی ہوتی ہے. سیم فلٹریشن پلانٹ کے بارے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پبلک پلیس ہوتی ہے، وہاں بھی کسی کی پراپرٹی پبلک نہیں ہوتی تو ہم اس لیے رکھتے ہیں.
لیکن انہیں یہ کوئی نہیں پتا کہ بھائی جان اس کی وجہ سے بچوں کی صحت میں متاثر ہوتی ہے, مسائل الگ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا جسے کہتے ہیں جو ان کی ارلی لرننگ جو چائلڈ کلاسز ہیں, بچوں کو تو نہیں پتا نا ہم نے گند میں سے نہیں جانا یا کیا ہے. بچے میں نے خود دیکھا کوریج کے لیے جا رہے تو بچے ٹاپ ٹاپ کے گند میں سے جا رہے ہوتے ہیں, اسی گند میں سے چل رہے ہیں. جب ہوا چلتی ہے تو پھر بدبو اور سارا کچھ, اور سارا اسکول کا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. اب اسکول میں جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں وہ زیادہ تر غریبوں کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں تک ویسی کمپلینٹس پہنچتی بھی نہیں ہیں. بچوں کی اس تربیت کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ پہلے جو غیر نصابی سرگرمیاں تھی اب ان کو ہم نصابی سرگرمیاں بھی کہا گیا, تو اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ کوئی یہاں پر پہلے ایک بزم ادب کا ہوتا تھا آدھا گھنٹہ, اب اس طرح کا ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ اچھا, اب کیونکہ آپ کو پتا ہوگا 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوبی پنجاب میں 28% جو مسائل آتے ہیں خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ آتے ہیں, جو ہماری کم سن بچیاں ہوتی ہیں, کم عمری میں شادی کر دینا. یا تو اس کے لیے بچیوں کو اویئرنیس دینا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے انہیں پتا ہو کہ آیا یہ ظلم ہے, بچوں کو پتا ہو. تو اس حوالے سے کیونکہ 8 مارچ تک اسکولز میں جو ہے چائلڈ رائٹس کے حوالے سے سیشن دیے جا رہے ہیں, خاص طور پہ بچیوں کے اسکول میں, طالبات کے اسکول میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جنسی زیادتی کیا ہوتی ہے, کم عمری میں جو بچیوں کی شادی کروا دی جاتی ہے اس کو وہ خود کیسے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں اور خود اس کو روکنا کیسے ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ ان اسکولوں میں جو ہے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, تو یہ بچوں کو ایکنالج دی جا رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ گھریلو مزدوری ماں باپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, بچوں کو چائلڈ لیبر میں انوالو کر دیتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ایسے کام کروا رہے ہیں, وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے اسٹوری کا, کہ ماں باپ خود پریشان ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ان کی ایک مجبوری بھی ہے, کئی دفعہ مجبوری ہے, کئی دفعہ جان بوجھ کے بھی لالچ ہے. تو ان کو بتانا, اویئر کرنا کہ اگر آپ سے یہ کروایا جا رہا ہے, چائلڈ لیبر کا کام کروایا جا رہا ہے, تو آپ نے کمپلین کرنی ہے. چائلڈ پروٹیکشن کو کمپلین کرنی ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن اس حوالے سے کام کر رہا ہے. چائلڈ پروٹیکشن فوراً آپ کو ریسکیو کرے گا یا آپ کے پیرنٹس سے مطلب رابطہ کرے گا. تو اس حوالے سے اگر بچیوں کو خود کمپلین ہوگی, 100 میں سے 40% بچیاں تو بولیں گی نا یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, جب 40 نہیں 30% بچیاں تو بولیں گی. سب سے پہلے اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آیا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے. اس کی اویئرنیس دی جا رہی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. یقیناً اس حوالے سے لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جو بھی تمام تر ہمارے جو شہری ہیں انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہو اور سامنے والے کے حقوق کا بھی پتہ ہو. ہم اکثر اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن سامنے والے کے جو حقوق ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, تو اس پہ بھی ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. بولدر صاحب, جس طرح ہم نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے, ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, پہلے جو رکشا تھی وہ کافی مضبوط ہوتی تھی, جب وہ کال دیتی تھی تو حکومت کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی تھی. لیکن اب تو رکشا یونینز کے لوگ احتجاج کر کر کے تھک جاتے ہیں, حکومت کو پرواہ نہیں ہوتی. تو کیا رکشا یونین بھی ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں جس وجہ سے ان کی بات میں اثر کم ہو گیا؟ یہ گورنمنٹ کی شروع سے پالیسی رہی ہے کہ کہیں کوئی لوگ متحد ہوں تو ان کو کسی طریقے سے علیحدہ کر دے گئے. اسی طرح ملتان میں پہلے ہماری رجسٹر تنظیم ہے, پاسبان کے نام پہ پورے پنجاب میں ہے, اور تقریباً کوئی 16 ضلعوں میں تنظیم اس ٹائم قائم ہے. جیلم میں بھی ہے, راولپنڈی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, گجرات میں بھی ہے, اس طرح مختلف شہروں میں ہے. ہماری بہت مضبوط تنظیم تھی اور الحمدللہ ابھی بھی ہوتی ہے. لیکن ملتان میں 1-2 تنظیمیں اور بن گئی ہیں جو نان رجسٹر ہے. یہ کمشنر کو چاہیے کہ کچھ لوگ بیچ میں چند لوگ اکٹھے کر کے تنظیم بنا لیتے ہیں. تنظیم تو بنانا خیر سب کا رائٹ ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اب جو مشترکہ مسائل پر جو آواز اٹھتی ہے, مقصد کچھ اور ہوتا ہے. بیک پہ شو تو ہوتے ہیں لیکن کام وہ رسکوں. اب ایک آدمی اے سی میں بیٹھ رہا ہے 24 گھنٹے, مجھے یہ بتائیں اس کو رسکے ڈرائیوروں کے کیا مسائل کا پتا؟ اس کو تو نہیں پتا. وہ تو تصویریں لگا رہا اپنی کسی اور نظریے سے. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ متحد ہونا چاہیے ساروں کو. جب رسکے کے مسائل کا مسئلہ ہو تو تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہو رہا تو ہم تو کر رہے ہیں نا, تو ہم پھر پورے ضلع میں یعنی پورے پنجاب میں ہمارے جو مرکزی جنرل سیکرٹری میاں اعجاز صاحب نے وہ اعلان کر دیتے ہیں, پھر ایک ہی ٹائم میں. ابھی کیا لائحہ عمل بنایا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ ابھی پھر LPG مہنگی ہوئی ہے, سستی ہونے کا تو ہم بھول ہی جائیں نا اب, اور اب مزید اضافے کا بھی امکان ہوگا. تو پھر اب کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ برداشت کر رہے ہیں ساری قوم کے ساتھ, بھائی ٹھیک ہے جی, اب پوری قوم نے ساتھ دینا ہے ان سارے مسائل میں, تو آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اپنا ایک ریٹ کا شیڈول
شائع کرتی ہے اخبار کے ذریعے بھی, میڈیا کے ذریعے بھی. اب اس سے نیچے تو ناممکن ہے, اس سے اوپر ہی ہوگی. اب 278 روپے اوبرا کا ریٹ ہو گیا, پہلے 264 تھا, ابھی پچھلے دنوں میں 2 دن پہلے انہوں نے بڑھایا ہے. تو اب اس کے بعد 300 پہ آ جائے گی. یہ عام آدمی پہ متاثر ہوگی, کیونکہ گیس کی تو علاقوں میں ہے ہی نہیں, لوڈ شیڈنگ ہے. ہر آدمی تقریباً ہر دوسرا گھر جو ہے نا, گھریلو جو کسٹمر ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, بہت زیادہ متاثر ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے صبح ناشتے کے ٹائم نہیں ہو گیا, آگے رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف میں بھی یہ لوڈ شیڈنگ سے باز نہیں آتی حکومت. تو بات یہ ہے کہ ساری جماعتیں بھی شور مچا رہی ہیں, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے لوگ. کیوں کہ غریب آدمی مر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ غریب آدمی اب ان کے نام سے بھی نفرت کرتا ہے, حکومت کے نام سے, کیونکہ انہوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے, گھر جانا مشکل ہے. شام کو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے رکشہ ڈرائیور کہ میں گھر کیسے جاؤں, 500-600 روپے میں کیا ہوتا ہے. اس وقت جو رکشہ ڈرائیور, آپ نے کہا کہ 70 سے 80 ہزار رکشہ ڈرائیورز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کتنے % لوگوں کے بچے اسکولوں میں ہیں اور کتنے کے باہر آ چکے اسکولوں سے باہر ہیں؟ اس کے جو رکشہ ڈرائیوروں کے بچے ہیں 25% پڑھ رہے ہوں گے. اس طرح صرف اتنے حالات خراب ہے. بھئی وہ روٹی پوری کرے گا یا بچوں کو پڑھائے گا؟ صبح ڈیلی بچے اس کے تو بول رہے ہوتے ہیں کہ پاپا وہ اسکول جا رہا ہے, مجھے بھی اسکول بھیجو. بھی اسکول کے لیے کتابیں نہیں ہیں, فیس نہیں ہے. اب ایک 1 کلاس کے بچے کی تقریباً ایک نارمل اسکول میں تقریباً کوئی 2000 کے قریب فیس ہے. تو اب بتائیں وہ 2000 کہاں سے لائے گا؟ اس کے بعد کتابیں ہیں, پینسل ہے, شاپنر ہے, شوز ہے, اس کی کہاں سے بیچارہ خریدے؟ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی حکومت کوئی پالیسی لاتی ہے تو وہ تمام تر عام آدمی کے لیے ہوتی ہے, اشرافیہ کے لیے نہیں ہوتی. پورے ملک کے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو 80% لوگ ہیں وہ عام آدمی ہے, اور 20% کے قریب جو ہیں 20 میں سے 10% کچھ بہتر ہیں اور 10% ہماری اشرافیہ ہے. تو بھائی کوئی پالیسی لانی ہے, اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پہلے 10% والوں کو سلیکٹ کریں, پھر اگلے 10 والوں کو, پھر اگلے 10 والوں کو. ہمارے ہاں پہلا بوجھ 80 والوں پہ ڈالا جاتا ہے, جو 80% پہلے ہی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے, ان پہ سارا بوجھ ڈال دینا, انہیں کی جیبیں خالی کرنی ہے. وہ پہلے ہی اپنی جیبیں خالی کر چکے ہیں. اب مزید ان کی بھی ہمت نہیں رہی کہ وہ مزید یہ سارا بوجھ برداشت کریں, لیکن وہ پھر بھی برداشت کریں گے, کیونکہ لازمی بات ہے انہوں نے سرکل اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ماحول کو بھی دیکھنا ہے, اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. لیکن حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے سارا بوجھ عام آدمی پہ نہیں ڈالنا. ایک عام آدمی بھی اسی ریٹ میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے, اور جس کے پاس اربوں روپے ہیں اس کے پاس بھی وہ بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے. تو پھر بھائی فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ اس بارے میں اگر حکومت کچھ بہتر پالیسی لائے تب, ابھی تو کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. الشبہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسکولس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, 8 مارچ کے حوالے سے بھی تقریبات ہونی ہیں, وومن رائٹس کے حوالے سے بھی. ہمارے ہاں جو خواتین کام کر رہی ہیں, کئی ہمارے ہاں قوانین بھی بنائے گئے خواتین کے لیے کہ ان کے ساتھ کس طرح ماحول میں ان کو ملنا چاہیے اور دفاتر میں کس طرح سے وہ کام کریں. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات کو ڈسکس کریں, اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے آج کے بھاؤ. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر شکیل سلطان مارکیٹ میں موجود ہیں. سر, ان سے جانتے ہیں کہ آج ملتان میں سبزیوں اور فروٹس کے ریٹس کیا ہیں. شکیل بتائے گا, کچھ قیمتیں کم ہوئی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں؟ جی, ملتان شہر کی مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں کو تو 2 سے 3 دنوں میں بریک لگی ہوئی ہے. قیمتیں جو بڑی تھیں وہ وہیں برقرار ہیں, جبکہ پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہونے لگی ہیں, بڑھنے لگی ہیں. ایک ہوچربا اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. سب سے پہلے سبزیوں کے آج کے تازہ بھاؤ کو دیکھیں. اس میں ادرک 480 میں, لہسن جو ہے وہ 400 روپے فی کلو, لیمو جو ہے دیسی لیمو 240 روپے فی کلو مل رہا ہے. یہ 3-4 سبزیاں ہمیشہ ہی زیادہ داموں پر دستیاب رہی ہیں, ان کی قیمت کبھی کم دیکھنے کو نہیں ملی. اس کے ساتھ بنیادی سبزیوں میں ہری مرچ 120 روپے فی کلو میں, پیاز 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ کچنار جو ہے وہ 300 روپے فی کلو میں, اس کے ساتھ سبز چنا 240 روپے فی کلو میں, اروی کی جو سبزی ہے وہ 200 روپے فی کلو میں, اور اس کے ساتھ جو دیگر سبزیاں ہیں جس میں کدو 120 روپے فی کلو میں, بینگن 80 روپے فی کلو کے حساب سے, مٹر 100 روپے فی کلو کے حساب سے. اس کے ساتھ موسمی سبزیوں میں گاجر, شلجم, مولی اور گوبھی جو ہے وہ 40 سے 60 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں کی قیمتیں جس طرح بتایا بڑھنے لگی ہیں. اس میں انار جو ہے وہ 240-300 میں ملتا تھا, انار 500 تک پہنچا ہوا ہے. انگور
600 रुपये फी किलो तक पहुंचा हुआ है। पहले भी 400 में मिल जाता था अंगूर, अब 400 में नहीं मिलता, 600 रुपये फी किलो तक पहुंचा हुआ है। इसके साथ स्ट्रॉबेरी मुख्तलिफ अकसाम, मुख्तलिफ क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी 400 से 600 रुपये फी किलो में मिल रही है। इसके साथ जो केले हैं वो महंगे हुए हैं। केले 240 रुपये फी दर्जन तक पहुंचे हुए हैं। केले 100 रुपये में भी मिलते रहे, आज से 1 माह पहले केला 100 रुपये में भी मिलता था, लेकिन अब 240-300 रुपये दर्जन तक पहुंच गए हैं। सेब 350 रुपये फी किलो में मिल रहे हैं। पपीता 200 से 240, खरबूजे भी 200 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ माल्टे जो हैं 150 रुपये फी किलो हुए हैं। ओवरऑल अगर हम देखा जाए सब्जियों और फलों को दोनों को देखें तो जिस तरह बताया, सब्जियों की कीमतों को तो ब्रेक लगी हुई है, लेकिन वो भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। फलों की कीमतों में एक उतार चढ़ाव आया है, उसमें वो जो शहरियों को परेशान करने लगा है। फल जो है वो गरीब की पहुंच से दूर होते नज़र आ रहे हैं। अच्छे फल खाना जो है मुल्तान शहर में आम शहरी के लिए क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है, ख्वाब बनकर रह गए हैं। सब्जियां जो हैं, जिस तरह नदी सब्जियां महंगी हैं, उनकी वजह से आम शहरियों के लिए हंडिया चढ़ाना मुश्किल तर हो गया है। इस हवाले से शहरी जो हैं परेशान नज़र आते हैं, और हमेशा हुकूमत से एक मुतालबा भी रहा है कि इन रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं इस्तेमाल में आती हैं, इनकी कीमतें कम करनी चाहिए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और उनके लिए ज़िंदगी गुजारना भी आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन बताया। यकीनन सब्जियों के रेट्स जो आपने बताया, फ्रूट्स तो खैर अब जितनी कीमतें आपने बताई हैं हर फ्रूट की, उससे तो लग रहा है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं फ्रूट्स। और सब्जियां जो मौसमी सब्जी हैं, जो मकामी हमारी सब्जी हैं, उनकी कीमतें कुछ मुनासिब हैं, लेकिन जो दीगर सब्जी हैं उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब तो बंदा प्राइस कंट्रोल वालों से भी शिकवा नहीं कर सकता कि वो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो दुकानदार भी ये कहते हैं कि भाईजान मंडी में माल ही अब इतने का आ रहा है तो हम किस तरह से बेचें। अब तो खैर वो जो हम ग्राम फरोशी का वर्ड यूज़ करते थे, अब वो भी यूज़ करते हुए हमें लगता है कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि महंगाई अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिस चीज़ को भी देखें उसमें ग्राम फरोशी कम और उसमें जो उसी एक्चुअल कीमतों में इजाफा हुआ है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। और हर बंदा आजकल हमें मजलूम नज़र आ रहा है। पहले हम दुकानदारों पे कहते थे, तनकीद करते थे कि यार वो एक्स्ट्रा मुनाफे लेते हैं, लोगों की जेबें खाली करते हैं, लेकिन अब वो भी बेचारा परेशान बैठा होता है। वो भी कहते हैं कि भाईजान मेरा भी गुजारा नहीं होता, चीज़ों के रेट ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरी मुनाफे की शरह कम हो गई है। तो अब पूरी कम्युनिटी सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए हैं और सब कुछ फेस कर रहे हैं। अलिशबा, जिस तरह बात कर रहे थे किचन गार्डनिंग के हवाले से स्कूल्स में जो चीज़ें मुतारिफ कराई जा रही हैं, ये पहली बार हम देखेंगे कि हमारे सरकारी स्कूल्स में किचन गार्डनिंग पे भी काम हो रहा है। तो इस पर किस तरह से काम का आगाज़ हुआ है, किस लेवल पे हुआ है और रिस्पॉन्स कैसा है बच्चों का? अच्छा, जिन स्कूल्स में जगह थी कि किचन गार्डन बनाया जा सके, वैसे तो तमाम ही सरकारी स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस जारी हुई थी कि किचन गार्डन बनाया जाए, मगर कुछ स्कूल्स आपको पता है वहाँ पे कंजस्टेड हैं, क्लासरूम्स नहीं है इतने, तो वो कैसे उसको बनाते हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल्स में तो कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट बिल्डिंग्स में हमारे स्कूल बने हुए हैं वहाँ तो एक पौधा लगाना भी मुश्किल है। तो पता नहीं महकमा एजुकेशन क्या कर रहा है उस पर। और प्राइवेट स्कूल इस बात को तस्लीम भी नहीं करते, मानते भी नहीं है। तो इसलिए नहीं मानते ना कि उनको कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, और उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। जैसे आपने देखा होगा कि कई, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की जाए तो अभी भी कई ऐसे मुल्तान में स्कूल्स हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ा रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा उनके खिलाफ डिपार्टमेंट की जानिब से। अच्छा, हम किचन गार्डनिंग की बात की जाए तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चियाँ खुद वो लगाएंगे, बीज बोएंगे। सबसे पहले जो 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता चलेगा कि आया ये बीज कैसे बोना है, ये किस चीज़ का बीज है। और फिर जब सब्जियां ग्रो होती हैं, अभी मैं कल ही एक स्कूल में गई थी तो वो बता रही थी कि अभी यहाँ पे धनिया निकला है, तो हम बच्चों को तोड़ना सिखा रहे हैं। ऐसे बच्चों में खुद भी शौक पैदा होगा कि अपने घर में जाकर। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है फलक शेर मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं जैसे न्याजी साहब जान करना चाहते हैं, गरीब आदमी 800 दिहाड़ी करना ला, 700 दिहाड़ी करना ला, फल क्या खा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, तो अस तुहाडी गाली करते पे आवाम दी। बाकी मुर्गी आसमान पे गोश्त तो खा भी भूल गए, गोश्त खावन तो 600-700 रुपए गोश्त क्या खा सकते हैं? और मुर्गी गरीब खावे वो खावन तो मालूम ठीक है। बिल्कुल यह गाल है फलक शेर साहब। बाकी जनाब न्याजी साहब
اصل تو یہ حکومت کیا سوچینی پہ وہ تو صرف آپ نقطۂ چھکی پہ ایک بار بعد وہ آپس میں مقابلے بازی پہ بعد وہ عمران نے ابھی تحریر آ گئی ہے جناب پر جینا پر ہوتے وہ آدھے بعد اینڈ کر دو تو وہ بھی کر دو غریب کے بارے میں کوئی کہنے سوچے گا بالکل تاری گال بالکل ٹھیک ہے غریب کے بارے گال نہیں تھی نہیں پئی اس وجہ تو مسائل ہی ای وجہ تو ہیں کہ عوام پریشان ہے. فلک شیخ صاحب آپ کا شکریہ آپ نے کال کی اور اس حوالے سے بتایا. پروفیسر صاحب جس طرح ہر عام آدمی کی زبان پہ ہے کہ یار کہاں جا رہے ہیں حالات تو پھر کیا بنے گا عوام کا؟ عوام کا یہ بنے گا کہ ہاسپٹل بھر جائیں گے, جو بیڈ خالی ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, جگہ نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے جب انسان ٹینشن میں ہوگا تو بیماریاں لگیں گی, ٹھیک ہے, پریشان ہو جائیں گے, کرپشن زیادہ ہو جائے گی, چوری چکاری زیادہ ہو جائے گی, چھینا جھپٹی زیادہ فون کالز بھی ہمیں جب بھی ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو جتنی کالز آتی ہیں ان میں سے زیادہ ہمارے جو کال ہیں وہ کہتے ہیں مہنگائی پہ بات کرو. مہنگائی اب وہ جیسے بھائی نے بتایا کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں, بھئی غریب آدمی یا مہنگائی کے لیے تو وہ سیریس ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی تو ہر چیز کمرے میں آ جاتی ہے, باہر سے لندن سے آ رہی ہے, باہر سے ہر چیز باہر کی استعمال کرتے ہیں. ویسے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی چیزیں استعمال کرو, خود نہیں کرتے, خود سارا باہر کا ہر چیز استعمال کرتے ہیں, تو ان کو کیا پتا غریب آدمی. ہاں ان کے پہناوے دیکھ لیں, ان کے پاس ان کے مشروبات دیکھ لیں, ان کے کھانے کا سامان دیکھ لیں تو وہ سارا کچھ تو امپورٹڈ ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو لوکل تو وہ خیر پروڈکٹ یوز ہی نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں نا, انہوں نے مریم صاحبہ نے کہہ دیا جی کہ میں نے استری اپنا جیل کے اندر اس سے فرائی پین سے کیا ہے, تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شہزادی جیل میں ہو یا محل میں ہو, ان کے لیے جیل بھی محل ہے اور محل بھی محل ہے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے اور ہم نے قربانی دی ہے قوم کے لیے, یقیناً دی ہوگی وہ کہہ رہی ہیں, لیکن قوم یہ کہتی ہے کہ بھائی جان ہمارے لیے بس اتنی قربانی دے دیں کہ ہم پہ جو اتنا ٹیکس لگا دیا وہ کم کر دیں. پیٹرولیم مصنوعات ہیں, اس کے علاوہ ایل پی جی ہے, کھانے پینے کے اشیاء ہیں, ان کو معاف کر کے باقی اپنے کاموں پہ ٹیکس لگا دیں, ہمارے جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان پہ نہ لگائیں. تو یہ قربانی دیں تو زیادہ عوام ان کو پسند بھی کرے گی اور کہے گی کہ آپ ہمارے رہنما بھی ہیں, آپ ہمارے خیال بھی کرتے ہیں. لیکن وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ سارا بوجھ بھی عوام پہ ڈالنا اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسیحا بھی مانا جائے, ہمیں اچھا بھی مانا جائے اور لوگ ہماری تعریفیں بھی کریں. تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما یہ سوچتے ہیں. حالانکہ پیپل پارٹی ایک عوامی جماعت ہے, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہے, لیکن مخدوم احمد محمود نے کہا کہ میں کہتا ہوں پیٹرول 700 روپے لیٹر ہو جائے. پتہ نہیں کس طرح اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں وہ. تو اس طرح کے جب شرافی سے اس طرح کے بیانات آئیں گے تو عام آدمی کیا سوچتا ہے اس وقت؟ دیکھیں نا جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو زبان نہیں ہل سکتی. تو یہ لوگ جب پبلک کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو اب اونٹ پٹانگ بیان دے رہے ہیں, پبلک ان سے نفرت کرنے لگ گئی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے بارے میں تو وہ سوچ ہی نہیں رہے. بھی ان کے لیے تو 1000 روپے بھی ہو جائے تو وہ ڈلوا لیں گے, کیونکہ ان کے پاس تو کروڑوں کے حساب سے رات کو چھکا لگتا ہے نا. ایک رات میں جب مہنگی ہوتی ہے تو کروڑوں میں وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے, ایک ہی رات میں وہ اربوں روپیہ پورے 2-3 سال کا اکٹھا کر لیتا ہے. لیکن غریب آدمی تو 200 روپے کا پھل لائے گا یا 1000 روپے کا پھل لائے گا, اس نے شام کو بیچنا ہے تو پرافٹ ہونا ہے. اسی طرح گیس والا ہے, وہ گیس لائے گا تو شام کو بیچے گا تو اس کو پرافٹ ہونا ہے. یہ بڑے بڑے جو مگر مچھ بیٹھے ہیں یہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ راتوں رات جب مہنگی چیز ہونی ہے خرید لیتے ہیں, خریدنے کے بعد صبح امیر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جتنے بھی ایک رولنگ ایلیٹ بھی ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سے, اب ہم لوگ کہیں گے ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں, الزام نہیں لگا رہے, لیکن جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ بھی کرپٹ ہے. کرپٹ اس سینس میں ہے کہ جب بھی جو بزنس کمیونٹی جو مین ہمارے ٹائکون بیٹھے ہیں وہ انہوں نے کبھی کوالٹی پہ کام نہیں کیا. وہ ہمیشہ چیزیں سٹاک کر لیں گے. شوگر ملز ہیں تو اس میں چینی سٹاک کر لو, ریٹ بڑھ جائے گا, پیسہ کما لو. سیم پیٹرولیم مصنوعات ہیں, اس میں سے پیسے کما لو. تو ہم چیزیں سٹاک کر کے پیسہ کماتے ہیں, چیزوں کی شارٹیج کر کے پیسہ کماتے ہیں. کبھی ہم نے کوالٹی پہ کام نہیں کیا کہ یہ میری پروڈکٹ ہے, اس کی کوالٹی بہتر ہے تو پبلک اسے لے اور میری سیل میں اضافہ ہو. یہ تو مسائل ہیں. پروفیسر بولدر صاحب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. الشبہ آصف آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئی. وہ وعدہ اپنا یاد رکھیے گا جو آپ نے ابھی پہلے بتایا تھا. تو ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے.
آج جیسے کہ جمعۃ المبارک کا روز ہے تو جمعۃ المبارک کے روز ہم اپنے اسلامک اسکالر سے بھی بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس مختلف موضوعات ہوتے ہیں. تو آج ہم جمعۃ المبارک کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جمعۃ المبارک کے دن اسلامی پہلوؤں سے دیکھا جائے تو اس کے کیا فضیلتیں ہیں اور اس دن ہم کس طرح سے اس دن کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. اس دن ویسے بھی کہا گیا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. تو ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول پر درود پاک بھیجیں. تو درود پاک ویسے بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے اور جمعے کے روز پڑھیں گے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا. پہلے بھی ثواب بہت ملتا ہے کیونکہ درود پاک کی جو فضیلت ویسے ہی کافی زیادہ ہے. تو ہم ان سارے پہلوؤں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ہم ان کا آپ سے تعارف کرا دیں. اسلامک اسکالر ہیں علامہ قاری عبد الماجد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں نعت خواں ہیں عاصم قادری فرام میلسی سے ہمارے پاس آئے ہیں. تو عاصم قادری آپ کو بھی خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. یہ باتیں ہماری چلتی رہیں گی. ہم ذرا آئیں گے علامہ صاحب کے پاس. علامہ صاحب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد رمضان کا آغاز ہونا ہے. شعبان کے بھی اپنی برکات ہیں اور کافی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی زیادہ فراہمی اس حوالے سے موجود ہیں. تو آج جمعۃ المبارک کا روز ہے. جمعۃ المبارک کی فضیلتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس دن کی کس طرح سے خصوصی برکات ہیں اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. صدق اللہ العظیم. آج ہم جمعہ کے حوالے سے اگر بات کر رہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے. جمعہ ہے کیا چیز؟ جس طرح رب تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کا ایک سردار بنا دیا جبریل، راتیں پیدا کی ان کی ایک سردار بنا دی لیلۃ القدر. بالکل. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب دن پیدا کیے تو دنوں کا ایک سردار بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. جو بہترین جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. رب تعالیٰ نے جب کائنات کو 6 دنوں میں مکمل کیا تو آخری جو 6واں دن تھا وہ جمعے کا دن تھا. تو کائنات جمعے کے دن فائنل ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا پہ لے کر آئے کیونکہ دنیا کا خلیفہ بنانا تھا. یہ بات لمبی چوڑی ہو جاتی ہے. تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی. اور یہ جمعہ کی فضیلت تو جمعہ کے دن کے بارے میں آپ دیکھیں کہ رب کائنات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے سارے کام چھوڑ دو. بھائی خرید فروخت جتنے بھی دنیاوی کام ہیں سب تم چھوڑ کر صرف جمعہ کے لیے دوڑو. دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھاگ کر جائیں. دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمعہ کی طرف رجوع کر لیں، جمعہ کی طرف چلے جائیں اور اپنے سارے کام بند کر دیں. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے بئی کا معنی ہے فروخت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان فروخت کی جگہ جب دکان بند ہوگی تو خریدار نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مین کو پکڑا ہے کہ فروخت بند کر دو. تو مراد دونوں ہی ہیں، خرید بھی اور فروخت بھی. لیکن مین کو پکڑا ہے کہ پہلے فروخت بند کر دو. جب فروخت نہیں ہوگی دکان بند ہوگی تو کوئی بھی خریدار نہیں ہوگا. تو سب جمعہ کی تیاری کے لیے نکلیں گے. تو اللہ کا یہ حکم ہے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد جتنے بھی دنیاوی کام ہیں تمہارے، خرید ہے، فروخت ہے، کاروبار ہے اور چیز ہے، وہ تم پر حرام ہے. تم نے جمعہ کے لیے دوڑنا ہے اور جمعہ کے لیے جانا ہے اور یہ ہم پر لازم قرار دے دیا گیا. تو جمعہ کی اہمیت اس انداز سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرمایا کہ سارے کام چھوڑ کر آپ جمعہ کے لیے چلے جائیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام امتوں کو دیا گیا. جمعہ کے معنی ہے اجتماع، جمع ہونے کا دن. جمعہ جمع ہونے کا دن. یہ دن یہود کو بھی دیا گیا، نصارہ کو بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے اس پہ اختلاف کیا. یہود ہفتے کو چلے گئے اپنے اجتماع میں، نصارہ اتوار کو چلے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ جو جمعہ اللہ نے ہمارے لیے تجویز کیا تھا ہمارے لیے وہی جمعہ
रहा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमा वाले दिन गुस्ल आप पर लाजमी है, बल्कि यहां तक फरमाया कि हर बालिग पर जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि आप भी गुस्ल करें, अपने घर वालों को भी गुस्ल कराएं, यानी कि बीवी को भी, बच्चों को भी, तमाम घर वालों को जुमा के दिन, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक सफाई का मजहब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आगे पीछे टाइम नहीं, क्योंकि उस वक्त अरब का को भी देखा जाएगा कि अगर जब वहां पानी की कमी होती थी, रोजाना गुस्ल करना या नहाना मुश्किल हो जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसलिए हुक्म दिया कि जुमा एक अहम दिन है, इसके लिए इज्तिमा होता है, इसके लिए जो जाते हैं और इमाम खुतबा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुमा के दिन इस बहुत बड़ा इज्तिमा करते थे। जब मस्जिद नबवी तामीर नहीं हुई थी तो आप बड़े खुले जगह पर चले जाते थे और वहां पर जुमा पढ़ाते थे, जैसे ईदैन पढ़ाया करते हैं। जब मस्जिद नबी बन गई तो फिर आपने वहां पर जुमा का एहतमाम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे से पहले खुतबा दिया करते, खुतबा से माने वाज़ व नसीहत किया करते। खुतबे की अगर अहमियत के हवाले से बात करें तो ये कितना लाजमी है, और जिस तरह हमारे यहाँ खुतबा दिया जाता है और लोग जमा होते हैं, तो इसकी अहमियत के हवाले से अगर हम बात करें। खुतबे की अहमियत ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा और आपको वाज़ व नसीहत वाला बनाकर भेजा कि आप जाकर लोगों को मेरा पैगाम पहुंचाए। खुतबा दरअसल आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें। इसको हम खुतबा के मैंने खिताब करना, बयान करना। और ख़ास तौर पर जुमा के दिन जब हम मसाजिद में खुतबा देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें आगे अवाम तक पहुंचाएं, जिनको नहीं पता कि अल्लाह क्या फरमा रहा है और अल्लाह का रसूल क्या फरमाता है। क्योंकि आज का ऐसा दौर चल रहा है कि हम दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं, दीन हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है और हम दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जुमा का जो खुतबा है इसकी बहुत अहमियत बढ़ गई है और इसमें तमाम लोग जमा हो जाते हैं और आगे पीछे चलो नमाजी नहीं होते, लेकिन माशाअल्लाह जुमे वाले दिन मसाजिद भर जाती हैं और लोग वहां जमा हो जाते हैं। तो उनको अगर अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम की बातें कुछ बता दी जाए तो वो माशाअल्लाह उनको सुनते भी हैं और फिर उन पर अमल भी करते हैं। और कोई ऐसी बात दफा उनको समझ नहीं आ रही होती तो वो जुमा के बाद हमसे पूछते हैं कि अलम साहब आपने ये बात कही हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आई, आप इसकी तशरीह कर दें, तो हम उसकी भी तशरीह कर देते हैं, तफसीर कर देते, समझा देते हैं। तो जुमा का खुतबा हमारे मुआशरे के लिए, मुआशरे को संभालने के लिए और मुआशरे को इस्लामी तौर पर इस्तवार करने के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह इस्लाम एक आसान दीन है और इस्लाम में काफी आसानियां भी हैं, तो जुमे की नमाज के बाद ये भी कहा गया कि आप अपने कारोबार की तरफ चले जाएं। उसकी अगली आयत यही है, आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाया कि जुमा की नमाज अदा करने के बाद आप अपने कारोबार के लिए निकल जाएं। अल्लाह खुद भी इस हद तक फिक्रमंद अपने लोगों के लिए, बंदों के लिए है कि कुछ टाइम के लिए मना किया और कुछ टाइम के बाद कहा फौरी जाएं। और हफ्ते में भी एक दिन कारोबार के लिए मना किया, वो कुछ टाइम के लिए। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि आप जमीन में फैल जाओ और अपना रिस्क तलाश करो, अपना कारोबार करो और जो कुछ तुमने करना है करो। जुम्मा की अहमियत और उसमें जो 7 बरक़ात भी शामिल होंगे, उसमें 7 बरक़ात भी शामिल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल जुमा लस्साअ, कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जो कबूलियत की घड़ी है। जिस तरह लैलतुल कद्र में एक रात है, उसमें एक घड़ी आती है, एक लम्हा आता है जो कबूलियत के लिए होता है और उसमें रात में पूरी दुआ कबूल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो वो तो साल के बाद आती है। जुमा हर हफ्ते आता है और जुमा के दिन भी एक कबूलियत की घड़ी है। अक्सर खुतबे के दरमियान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें 2-3 रिवायात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक जब इमाम खुतबा शुरू करता है उस वक्त से लेकर जब तक नमाज खत्म हो जाती है, और दूसरी रिवायत में यह आता है कि जब इमाम 2 खुतबों के दरमियान बैठता है, दूसरा। और तीसरी रिवायत में यह है कि असर से लेकर मगरिब तक यह भी कबूलियत का दिन है। तो इसमें हमें 3 वक्तों पर खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। जैसे इमाम खुतबा के लिए मिंबर पर जाता है उस वक्त से लेकर खुतबे के दरमियान वाली जगह और नमाज तक ये कबूलियत, और असर से लेकर मगरिब तक ये कबूलियत की घड़ी है। तो इसमें अगर हम अल्लाह से अपने लिए कोई दुआ मांग लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ फौरन कबूल करेंगे। ये कबूलियत की घड़ी है। और इसकी एक और साथ देखें कि जुमा के कुरान मजीद है, कुरान मजीद आप सारा दिन पढ़े, सब भी पढ़े, आपको तो सवाब होगा। लेकिन जुमा वाले दिन कुछ चीजें अल्लाह ने खास
कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ है, आधे सिपारे की सूरत है, 15वें सिपारे से शुरू होती है, 16वें सिपारे खत्म होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले जुमा से इस जुमा तक के गुनाह मुआफ फरमा देता है, और अल्लाह उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए अगले जुमा तक दुआ करते रहते हैं, और उसके लिए उसके पांव के नाखून से लेकर आसमान तक उसके लिए अल्लाह नूर पैदा कर देता है। इससे बड़ा पैकेज क्या हो सकता है? इससे बड़ा पैकेज, इससे बड़ी पैकेज क्या हो सकता है? क्या हो सकती है? हमें छोटा सा कोई पैकेज आसानी मिले, हमें पता चले कि इससे हमें बेनिफिट होगा, तो हम इतना काम करते हैं। और हमें इस्लाम में बहुत कुछ आसानियां दी गई हैं। जब अल्लाह खुद फरमाए कि मैं अपने बंदों के साथ हूँगा, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की, उनकी तालीमात की पैरवी करें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरी कायनात का मालिक आपके साथ हो, हमारे साथ हो। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम इस पर मजीद बात करेंगे। मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे थे, तो एक पुराने सहाबी बुजुर्ग वो एंड पर आए नमाज के लिए, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या बात है, आप इतनी देर से जुमा के लिए क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जरा मसरूफ हो गया था, तो फिर जैसे मैंने जुमा की अजान सुनी तो मैं गुस्ल नहीं कर सका, मैं वुजू करके चला आया, मेरे पास टाइम नहीं था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप तो बुजुर्ग साहबी हैं, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है, तो आपने तो फरमाया कि जुमा वाले दिन गुस्ल करके मस्जिद में जाएं। और फिर एक और बात आपको बता दूं बहुत अच्छी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन होता है, जो इंसान नहा धोकर जुमा की तैयारी कर कर सबसे पहले मस्जिद में जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। जो उसके बाद जाता है उसको एक गाय की कुर्बानी का सवाब देता है, फिर जो उसके बाद जाता है उसको एक मेढे की कुर्बानी का सवाब देता है, फिर जो उसके बाद जाता है उसको एक बकरे की कुर्बानी का सवाब मिलता है, फिर जो उसके बाद जाता है उसको एक मुर्गी की कुर्बानी जल्दी पहुंचेंगे बना, और फिर जो एंड पर जाता है उसको एक अंडे का सवाब मिलता है। और फरमाया कि जब इमाम खुतबा बंद कर देता है तो फिर फरिश्ते भी रजिस्टर बंद कर देते हैं, फिर उसको जुमे का सवाब मिलेगा, जो बाकी बेनिफिट हैं, बाकी जो फजीलतें हैं, बरकत हैं। अब आप देखें थोड़ी सी एहतमाम के लिए एक ऊंट कुर्बान करना आजकल गरीब आदमी के लिए तो है। हाँ, वो 1 किलो गोश्त हम खरीद नहीं सकते, और एक ऊंट का स्वाब दिया। अगर आधा घंटा सिर्फ हम जुमा का एहतमाम कर लें और जुमा की नमाज के लिए निकल जाएं, तो एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब रब तआला हमें। यकीनन इस्लाम में काफी आसानियां भी हैं, उसके बेनिफिट भी बताए गए। इस्लाम में है ही आसानियां, इस्लाम मुश्किल है ही नहीं। बिल्कुल, इस्लाम अगर मुश्किल किया है तो हमने खुद अपने ऊपर किया होगा, इस्लाम मुश्किल नहीं है। हमारे रवैयों की वजह से, हमारे रवैयों की वजह से हम हुए। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं, आसिम कादरी। हम उनसे नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुनते हैं। यकीनन दरूद पाक भी पढ़ना चाहिए, उसके अलावा नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हम नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और खूबसूरत कलाम हो, यकीनन तो एक रूह को भी एक ताजगी मिलती है, रूह को एक खूबसूरत एहसास मिलता है। यकीनन इसकी भी एक खूबसूरत बरकत है। हम जरा वापस आएंगे अल्लामा साहब के पास। अल्लामा साहब, जिस तरह हम जुम्मे के फजाइल के हवाले से बात करते हैं, तस्बीहात के हवाले से क्या क्या अहकामात हैं जुम्मे के दिन? जुम्मे वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा दरूद भेजना बहुत ज्यादा सवाब। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद जुमा वाले दिन दरूद शरीफ से बढ़कर कोई तस्बीह है भी नहीं। और इसी तरह हमारे रिवायात में बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि असर की नमाज के बाद एक छोटा दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अगर कोई ये दरूद शरीफ असर की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पे बैठा हुआ, नमाज सलाम फेरने के बाद, दुआ मांगने के बाद अपनी जाए नमाज से ना उठे, वो अपनी जिस जगह पर बैठा रहे और 80 मरतबा अगर ये दरूद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं और 80 साल की इबादत का उसको सवाब अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ की फजीलत के बारे में तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये वो चीज है जिसको रब भी पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्लास ही अलग हो जाती है, वो क्लास ही अलग हो जाती है। और हमें भी हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आधा दिन दरूद आप पर पढ़ता हूँ, आधा अल्लाह की तस्बीह करता हूँ, तो मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूं? आपने फरमाया कि इससे ज्यादा कर दो। सुभान अल्लाह। फरमाया कितना ज्यादा कर दूं? कि इससे अच्छा, फरमाया कि मैं 3/3 कर दूं? फरमाया इससे भी ज्यादा कर दूं। सुभान अल्लाह। तो फरमाया अच्छा फिर ऐसा है कि मैं सारा दिन आप पर दरूद ही पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। दरूद शरीफ की फजीलत तो बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन दरूद शरीफ पढ़ने वाला और मैं, आपने फरमाया ये दोनों उंगलियां एक साथ होंगी, मेरे साथ साथ होंगे, दरूद शरीफ पढ़ने वाला
मेरे साथ होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो दरूद शरीफ इंसान पढ़ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दरूद शरीफ पहुंचाया जाता है। बाद रिवायात में आता है कि फरिश्ते सोने की तश्तरियों में वो दरूद शरीफ रख कर ले जाते हैं। और बाद रिवायात में आता है कि वो उन दरूद शरीफ के नाम, उसका नीचे नाम और एड्रेस कि ये फलां बंदे ने आपसे, कारी अब्दुल माजिद ने आपसे मुल्तान से, पाकिस्तान से ये दरूद शरीफ भेजा है जो आपका उम्मती है, बाकायदा नाम दिया जाता है। और एक और रिवायात में आता है कि बाकायदा शक्ल दिखा दी जाती है। अब तो हम ये कहें कि शक्लें नहीं है, अब तो हर चीज आसान हो गई है। हाँ जी, आप मोबाइल पे यहाँ बैठे हुए पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं, अपनी तस्वीर कहाँ, तो एक बात और मैं बताता हूँ, उसके बाद आप सिर्फ रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की शक्लें हफ्ते में 2 मरतबा हर उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है जो आप पर दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इसमें मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक का टाइम हुआ है तो उसके बाद मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें अपने प्रोग्राम में जुम्मतुल मुबारक की फजीलतों और बरकतों के हवाले से, हमने दुरूद पाक के हवाले से भी बात की और इस्लामिक जो तालीमात हैं उस हवाले से हम बात करें, तो हम वापस आएंगे ज़रा अल्लामा कारी अब्दुल माजिद नक्शबंदी साहब के पास, मज़ीद हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मसाजिद में जुम्मे के रोज़ हमें ज़्यादा लोग नजर भी आते हैं। एक और चीज़ हम जो देखते हैं कि बच्चों को साथ लेके आना, इस्लाम में तो वैसे भी कई बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत मुबारक को देखा जाए तो वहाँ पर बच्चों के हवाले से काफ़ी शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार भी किया गया, हुक्म भी दिया गया। तो बच्चों को किस तरह से हम अपनी उनको आदत डालें कि वो मस्जिद का रुख करें, मस्जिद में जाना शुरू करें। अक्सर हम देखते हैं कि वो बच्चों में बच्चे पीछे चले जाएं, तो इस ट्रेंड को हमने किस तरह से रोकना होगा? असल में बात यह है कि हम ये समझते हैं कि आप बात सही कर रहे हैं कि जब बच्चे जाते हैं तो हम कहते हैं यार इसको पिछली साहब में खड़ा कर दो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को साथ लेकर जाना चाहिए, उसको अपने साथ बेशक आप दाईं तरफ खड़ा कर दें, ठीक है ना, ताकि वो आपको देखकर आपकी तरह नमाज पढ़ना सीखें, ठीक है। अगर आपने उनको पीछे कर दिया तो वो नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो खेलना शुरू कर देंगे, शरारतें करना शुरू कर देंगे। मस्जिद में लाने का मतलब उनको खेलना या शरारतें कराना नहीं है। मस्जिद में लाने का मकसद यही है कि आप उनको अपने साथ बिठाएं। जैसे आप बच्चा जो है वो बड़ों से सीखता है, जैसे आप करेंगे बच्चा आपके साथ वैसे करेगा। आप नमाज पढ़ेंगे, रुकू में जाएंगे, सुजूद में जाएंगे, बच्चा आपके साथ होगा, वो आपको देकर बेशक इधर उधर देखता रहेगा, आपको देखता रहेगा, वो उसी तरह रुकू में जाएगा, सुजूद में जाएगा। उसको पीछे कर देंगे, वो खेलेगा कूदेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो उस वक्त बच्चे को लाने का फायदा नहीं है। तो मैं तो जब भी नमाज पढ़ा रहा हूं तो बाज़ दफा लोग कह देते हैं कि बच्चे को पीछे कर दो, मैं उनको मना कर देता हूं। मैंने कहा बच्चे को पीछे करने की वजह साइड पे कर दें। हाँ, कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या भी सामने कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे तो आप सजदे में थे तो ऊपर बैठ गए, हाँ जी, आपने सजदे को लंबा कर दिया, ठीक है ना, ताकि बच्चे को तकलीफ भी ना हो, ना गिरे। और जब वो खुद उतरे तो फिर आपने सजदे से सर उठाया। तो बच्चों पर शफकत होनी चाहिए। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल कह दिया जाए पीछे चला जाए, ये नहीं कहना चाहिए। बच्चों को अपने साथ खड़ा करना चाहिए ताकि वो हमसे कुछ सीखें। वो सीखेंगे तो आगे चलेंगे, जब वो सीखेंगे नहीं तो कैसे आगे चलेंगे। तो बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत वाला तरीका होना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। और बाज़ दफा एक तो छोटे बच्चे होते हैं, एक थोड़े से बड़े बच्चे आ जाते हैं 10-12 साल, हालांकि वो समझदार होते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्तरी हजरात होते हैं वो कहते भाई आप छोटे, आप पिछले समय चले जाए, तो वो भी नहीं कहते, डिसहार्ड होते हैं। बिल्कुल, वो कहेगा देखो जी मैं नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ, तो नमाज में तो सब बराबर है, बिल्कुल, अमीर है गरीब है सब। हाँ, जब 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज होगी तो फिर तो आप इक्वल। 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज, आप फरमाया कि 10 साल की उम्र में बच्चे को मार कर नमाज पढ़ाओ, फिर तो फर्क नहीं रह गया, वो फर्क खत्म हो गया। हाँ। जब 7 साल फर्ज होगी तो आप उसके साथ अपने साथ खड़ा करें, उसको नमाज सिखाएं, उसको नमाज का तरीका आना चाहिए। और खास तौर पे जुमा वाले दिन, इज्तिमा वाले दिन, खिताब वाले दिन या कहीं और दीनी खिताब हो रहा है तो बच्चों को साथ लेकर जाना चाहिए ताकि वो उनसे कुछ सुने। और हम उन्हें इस्लामी माहौल देंगे तो फिर वो बड़े होंगे तो उनकी तरबियत होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 30 साल हो गए इमामत कराते हुए, मैं खतीब हूँ। तो शुरू में हम देखते थे कि बड़े लोग, बूढ़े लोग ज्यादातर नमाजी हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ट्रेंड ऐसा बन चुका है कि नौजवान नस्ल नमाज की तरफ रुख कर रही है। अब मैं देखता हूं कि अगर मेरी सफ में 2-3 बड़े उम्र के लोग हैं तो 10-12 नौजवान लोग, वो इसीलिए होंगे कि वालिदैन उनको इसकी तरफ लेकर आए। बिल्कुल। और दूसरा तालीम भी है।
جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے. اور آج کل کا میڈیا کا دور ہے، پھر میڈیا سے بھی اچھی بری ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. تو آج کل ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مساجد میں نوجوان لوگ 15 سال 20 سال 18 سال کے لوگ باقاعدگی سے نماز کی طرف آ رہے ہیں. بالکل، نماز فرض بھی ہے اور فرض ادا بھی کرنا ہے، تو نماز کی طرف ہم سب کو آنا چاہیے، اور کیونکہ یہ بنیادی پلر ہے اسلام کا. تو نماز فرض ہے، تو فرائض میں تو کوئی رعایت نہیں ہوتی، تو اس میں ہمیں اس کی ادائیگی مکمل طریقے سے کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری فلاح ہے. علامہ صاحب، جس طرح ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے یہاں قرآن مجید ہم پڑھتے بھی ہیں، سمجھنے کے حوالے سے کتنا لازمی ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن کے ساتھ اکثر ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اس پہ کتنا ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے. میں اکثر اپنے خطبات میں یہی کہتا ہوں، قرآن مجید میں ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقی کے لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے ہدایت ہے. ایک اور جگہ آتا ہے ھدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ایک اور جگہ آتا ہے ھدی للمؤمنین، تمام مومنین کے لیے ہدایت ہے. لیکن جب ہم اسے پڑھیں گے تو جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی نا ہم قرآن مجید کیا پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. سورۃ فاتحہ ام الکتاب، ٹھیک ہے نا، ایک دعا جامع دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ. یہ ایک دعا ہے اور اتنی اچھی دعا ہے کہ ہمیں یاد رٹی ہوئی ہے، یاد ہے، لیکن ہمیں اس کے معنی نہیں پتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پہلے ہم سب تعریف کرتے ہیں کہ اے اللہ سب تعریف تیرے لیے. الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم. مالک یوم الدین، یوم حساب کا مالک بھی تو ہے. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام پر کن پر ہوا؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، نیک لوگوں پر. اور غضب کن پر ہوا؟ فرعون پر، حامان پر. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے غضب سے بچا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان نماز میں پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سب تعریف ہے تیرے لیے، تو اللہ فرشتوں کا مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ فرشتوں مجدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. خوش ہوتا ہے اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں قمر میاں والی سے. السلام علیکم قمر. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم نعت کی طرف جائیں گے علامہ صاحب، پھر واپس آئیں گے. عاصم ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سنائیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہم نے بات کر، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بریک سے جا رہے تھے تو اس وقت ہم علامہ صاحب سے بات کر رہے تھے قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے. تو ذرا ہم واپس آئیں گے. علامہ صاحب، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ ہمارے ہاں ہم نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور یہ کتنا لازمی ہے؟ یہ بہت لازمی ہے. قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور تاکہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا احکام دے رہا ہے، کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، کن باتوں سے وہ روک رہا ہے. اگر ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، زمانی لبازی کریں گے، تو ہمیں قرآن مجید عربی پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. قرآن پاک کو اس لیے اتارا گیا کہ ہم اس سے سیکھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں. تو جب تک ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ ایک صفحہ، زیادہ نہ کریں، ایک صفحہ عربی میں پڑھ کر اس کا نیچے ترجمہ پڑھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے آج پڑھا کیا ہے. ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اور قرآن مجید میں ہر چیز واضح ہے، کوئی چیز ڈھکی روشن کتاب ہے، روشن کتاب ہے، ہدایت ہے انسانوں کے لیے. جو اس کو پڑھ لے گا اس کے لیے مکمل ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے راستوں کو کھول دیتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے. جو اس کو سمجھنا چاہے، جو نہ سمجھنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو اس کو ترجمے سے پڑھنا اور کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہ نماز کم از کم ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد ہونی چاہیے. بچوں کو بھی ہم ترجمے کے ساتھ یاد کرائیں، رٹا نہ لگوائیں صرف عربی ترجمے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نماز میں پڑھ کے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ ہمارے ساتھ کالر ہیں ساجد علی، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟
صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور آگے سے بچہ گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ساجد صاحب، یہ مقصد ہمارے یہاں نہیں، آگے سے بچہ گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، وہ بچہ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اگر کسی وقت کوئی مجبوری ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یا تو انتظار کر لے اس کے سلام پھیرنے کا. اگر سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں ہو سکتا، بہت کوئی ایمرجنسی ہے، تو پھر وہ اس نمازی کے سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر سجدے سے آگے سے جا کر ایک اور صف سے جا کر آگے سے گزر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نمازی کی آگے سے گزر گیا ہے تو نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی. اس میں نماز کی جو نماز ادا کر رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں آتی. ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں. قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید میں کہتا ہوں کہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کو کم از کم نماز ہمارے پاس ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے. اس کے بعد جو ہم نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، ہمیں زیادہ تر چھوٹی صورتیں سکھائی جاتی ہیں، قل اللہ احد ہو گئی، سورۃ کوثر ہو گئی، ٹھیک ہے. ہم اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے فاتحہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، جب ہم رب سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نماز میں اس کا ہمیں جواب دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے لا کا ما سألت، جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے نماز کے اندر. تو جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں کم از کم ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے. سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ آنا چاہیے. ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید روزانہ ایک صفحہ کم از کم، زیادہ تو جتنا دیکھیں ہم ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں. اگر ہم 10 سے 15 منٹ بھی قرآن کو دے دیں گے، ایک صفحہ روز پڑھیں گے، تو سال 2 سال 3 سال میں ہمارا پورا قرآن مجید ختم اور ہماری لائف بھی تبدیل ہو ہماری جائے گی، لائف بھی تبدیل ہو جائے گی، برکات بھی حاصل کریں گے. اور جن لوگوں کو میں نے یہ کہتا ہوں، میں ان میں سے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے آپ کے کہنے پر قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہے اور ہمیں بہت کچھ سمجھ آئی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ فرقہ واریت کی وجہ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ تو قرآن مجید جب خود پڑھے گا نا بندہ تو اس کو اپنی سمجھ آ جائے گی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، فلک شیر. السلام علیکم فلک صاحب. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. آپ سنیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی سوال یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی جو ہم کہتے ہیں آپ خاموشی کر دیں، اذان ہو جائے پھر آپ کو جواب دیتے ہیں، کیا اس اذان کا جواب تو ہم دے دیتے ہیں، دوسرے بندے کو جب ہم دیتے ہیں تو تھوڑا غصہ کر جاتا ہے، کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب. اکثر اذان کے درمیان ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اب اذان کے دوران جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جب اذان ہو تو گفتگو بند کر دیں، بلکہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. ایک ہوتا ہے نا سنت، سنت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمل کر لیا ہے تو ثواب ہے، نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. لیکن اذان کا جواب دینا واجب ہے. اذان کا جواب نہیں دے گی. اب بعض دفعہ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ جی آج کل سپیکر ہیں، ہر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے ایک وقت میں، عصر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، ایک اذان کا اگر آپ نے جواب دے دیا، باقی اذانیں آ رہی ہیں اس کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک اذان کا آپ نے جواب دے دیا ہے تو آپ پر واجب ادا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اگر ساری اذانیں آ رہی ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو دے دے، اس کا ثواب ہے. اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اذان کے ثواب کا جواب دینے کا ثواب کتنا ہے تو وہ انتظار میں رہے کہ اذان کب ہوگی. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اور تو اتنا ثواب ہے. اور جب اگر کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو ناراض ہونے دیں، اللہ کو ناراض. کم از کم ایک اذان کا جواب دیں، کیونکہ ہمارے یہاں اذان مختلف مساجد سے اسپیکر ہوتے ہیں تو وہ اذان کافی دیر تک 10 سے 15 منٹ تک یہ سارا سلسلہ رہتا ہے. کم از کم ایک اذان کا ہم جواب دیں تاکہ جو واجب ہے وہ تو ہم ادا کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں ذوالفقار میلسی سے. السلام علیکم ذوالفقار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عالم صاحب سے میرا ایک سوال تھا. جی ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے، تو مسجد میں نا جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو وہ پورے محلے میں سنی جاتی ہے، خطبہ بھی سنا جاتا ہے اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ بھی سنی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ کہ جو گھر کی خواتین ہیں مسجد سے ملحقہ، تو وہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں جمعے کی امام صاحب کی آواز پہ؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس پہ آپ نہیں، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
اگر وہ مسجد میں جا کر جگہیں ہیں جہاں پر، تو وہاں پر اگر وہ جائیں گی تو وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گی، لیکن امام کی سپیکر کی آواز پر وہ گھر میں نماز ادا نہیں کریں گی، ان پر جمعہ فرض ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی ظہر ادا کریں گے۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں آئے۔ عاصم قادری، آپ کا بھی شکریہ، لیکن ہم آپ سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے تفصیلاً گفتگو کی جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے، برکات کے حوالے سے، ہم اپنے بچوں کو اور کس طرح سے ہمیں تربیت کرنی چاہیے، جو اسلامک تعلیمات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں خود سے، جب ہم خود عمل کریں گے تو یقیناً اس سے کافی زیادہ بہتری آئے گی۔ تو اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے، لیکن ہم اس سے پہلے عاصم قادری سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔